بائیوگرافی فریم کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو 15ویں صدی عیسوی کے عظیم ترین نقشبندی صوفی اور بزرگ عبدالرحمن جامی کے متعلق ہوگی۔ مولانا عماد الدین نور الدین عبدالرحمن جامی، عموماً مولانا عبدالرحمن جامی اور عبدالرحمن نور الدین محمد دشتی کے نام سے مشہور و معروف صوفی شاعر اور مورخ ہیں۔ آپ کا عرصہ حیات 1414 تک محیط ہے۔ آپ اپنے زمانے میں علماء اسلام اور صوفیہ اسلام کی صف اول میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلامی صوفیزم میں آپ کا رتبہ مقام عالیت کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے صنف شاعری میں کئی اہم کتب تصنیف فرمائی، جن میں تصوف اور روحانیت کا درس دیتے ہوئے مولانا جامی کی شخصیت مزید ابھرتی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناظرین اکرام، مولانا جامی خراسان کی ولایت جام کے قصبے خرجرو میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں باپ کے ساتھ ہرات اور سمرقند گئے، جو اس زمانے میں اسلامی علوم اور فارسی ادب کا مرکز تھے۔ تعلیم کے بعد سلوک و عرفان کی طرف رجوع کیا اور سعد الدین محمد کاشگری اور خواجہ علی سمرقندی کے حلقہ طریقت میں ان کا شمار خلفاء میں ہونے لگا۔ 1472 عیسوی میں حج کیا، مختلف شہروں کی سیاحت کر کے ہرات واپس آئے اور وہیں انتقال کیا۔ مولانا جامی کی ولادت بروز بدھ 23 شعبان 817 ہجری مطابق 7 نومبر 1414 عیسوی کو بوقت عشاء جام کے موضع خرجر میں ہوئی، جو اب افغانستان کے صوبہ غور میں واقع ہے۔ جام ایک گاؤں ہے جو افغانستان کے صوبہ غور میں چشت کے شمال میں ہری رود کے بائیں کنارے کے ماون تگاؤ گنبد کے کنارے بعد ہے۔ یہاں سے اصل دریا اور اس کے معاون کے مقام اتصال سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک استوانی شکل کا متناسب منزلوں والا مینار واقع ہے، جو مینار جام کہلاتا ہے۔ مولانا جامی کے والد احمد بن محمد دشتی تھے۔ اولن اصفہان کے قریہ دشت میں رہا کرتے تھے۔ بعد ازاں جام آ گئے۔ مولانا محمد جامی کے جد امجد کے عقد میں امام محمد بن حسن شیبانی کی اولاد سے ایک صاحبزادی تھی، جن کے بطن سے مولانا جامی کے والد احمد بن محمد پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی معلوم نہیں ہو سکا، مگر اتنا پتہ چلتا ہے کہ 878 ہجری تک وہ بقید حیات تھی، کیونکہ ان کی حالت ضعیفی کی بنا پر مولانا جامی تبریز میں قیام نہیں کر سکے تھے اور واپس 878 ہجری میں ہرات واپس آ گئے۔ غالباً طویل العمری میں ان کا انتقال ہرات میں ہوا۔ مولانا جامی کی ابتدائی تعلیم کے متعلق صفی الدین علی نے اپنی تصنیف رشحات عین الحیات میں بہت معلومات تحریر کی ہے۔ ان کے مدرسین اساتذہ کسب علم کے لیے کیے گئے سفر اور مولانا جامی کے نبوغ و استعداد پر تفصیل سے جائزہ لکھا ہے۔ صفی الدین علی کتاب رشحات عین الحیات میں یوں لکھتے ہیں: جب وہ چھوٹی عمر میں اپنے والد محترم کے ساتھ ہرات آئے تو مدرسہ نظامیہ میں ٹھہرے۔ وہاں علوم عربی کے ماہر جنید اصولی کے درس میں داخل ہو گئے، جن کی اس فن میں شہرت بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی۔ مولانا جامی کو مختصر تلخیص پڑھنے کا شوق ہوا۔ جامی اس درس میں داخل ہوئے تو بعض طلباء شرح مفتاح اور مطول پڑھ رہے تھے۔ جامی اگرچہ ابھی شرعی حد بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، لیکن خود میں وہ کتب سمجھنے کی استعداد پاتے تھے، لہٰذا وہ بھی مطول اور حاشیہ مطول پڑھنے لگے۔ پھر مولانا خواجہ علی سمرقندی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے، جو کہ مدقق روزگار اور حضرت سید شریف جرجانی کے نامور شاگرد تھے اور طریقہ مطالعہ تدریس میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، لیکن جامی 40 دن میں ہی ان سے مستغنی ہو گئے اور مولانا شہاب الدین محمد جاجرمی کے حلقہ درس میں چلے گئے، جو اپنے وقت کے بہترین باعث اور مناظر تھے، اور ان کا سلسلہ تلمذ حضرت مولانا سعد الدین تفتازانی تک ملتا تھا۔ مولانا جامی اس کے بعد سمرقند میں محققت و روزگار قاضی زادہ روم کے مدرسے میں چلے گئے۔ پہلی ہی ملاقات میں جامی کی ان سے بحث چل نکلی۔
جو طول پکڑ گئی۔ آخرکار قاضی زادہ روم کو جامی کی بات سے اتفاق کرنا پڑا۔ مرزا الغ بیگ کے ہاں عہدہ صدارت پر فائز ایک متبحر عالم دین مولانا فتح اللہ تبریزی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اس مجلس میں باسا میں موجود تھے۔ قاضی زادہ روم نے سمرقند میں اپنے مدرسہ میں مجلس کا اہتمام کیا۔ دنیا کے سبھی اکابر و افاضل وہاں موجود تھے۔ قاضی زادہ روم اس مجلس میں زیادہ تر صاحب استعداد اور خوش طبع لوگوں کا ذکر کرتے رہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی کے بارے میں یوں فرمایا کہ جب سے سمرقند آباد ہوا ہے، جدت طبع اور قوت تصرف میں جام کے اس نوجوان کے پائے کا کوئی شخص دریائے امویہ عبور کر کے ادھر نہیں آیا۔ دریائے امویہ موجودہ آمو دریا کا پرانا نام ہے۔ یہ وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے اور دریائے جیہوں بھی کہلاتا ہے۔ قاضی روم کے شاگرد مولانا ابو یوسف سمرقندی کا بیان ہے کہ جب حضرت مولانا عبد الرحمن جامی سمرقند آئے تو اتفاق سے فن حیت میں کتاب کی شرح پڑھنے لگے۔ قاضی روم نے اس کتاب کے حواشی پر سالہ سال سے کچھ تعلیقات لکھ رکھی تھی۔ جامی روزانہ ہر نشست میں ان میں سے ایک دو کی اصلاح کر دیا کرتے ہیں۔ قاضی روم اس کام پر جامی کے بے حد شکر گزار ہوئے، چنانچہ وہ اپنی شرح ملخص چغمینی بھی اٹھا لائے اور مولانا جامی کو دکھائی۔ جامی نے اس کتاب میں وہ تصرفات بھی کیے جو قاضی روم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ مولانا جامی کے روحانی پیشواؤں میں حضرت مختوم سعد الدین کاشگری، خواجہ محمد پارسا، مولانا فخر الدین لورستانی، خواجہ محمد برہان الدین ابو نصر پارسا، حضرت شیخ بہاؤالدین عمر قدس چگارگی، خواجہ شمس الدین محمد قصوئی، مولانا جلال الدین ابو یزید پورانی، مولانا شمس الدین محمد اسد، حضرت خواجہ عبید اللہ ہلال شامل تھے۔ مولانا جامی کا عرصہ حیات 9ویں صدی ہجری کا ہے اور یہ صدی مسلم دنیا میں تبدیلی اور تغیرات کی صدی رہی ہے۔ ماورا النہر، عراق اور ایران جیسے خطوں پر اس صدی میں کئی سلطنتیں قائم ہوئیں اور کئی صفحہ ہستی سے مٹتی گئیں۔ 9ویں صدی ہجری مسلم تاریخ کی نشیب و فراز کی صدی ہے، جس کا اوائل حصہ پہل تو امن و سکون سے گزرا، لیکن بعد میں کچھ مدت بہت کشمکش اور پرآشور گزری۔ ایک بادشاہ کے زیر اثر سلطنت کے کئی سال آرام و سکون سے گزر جاتے، جو ہی بادشاہ کی آنکھ بند ہوتی، معاصر ممالک کے سلاطین اور شاہی خاندان کے شہزادوں کے درمیان کارزار بن جاتا۔ تیموری سلطنت مرزا شاہ رخ تیموری کی وفات کے بعد سلطان مرزا ابوالقاسم بابر اور اس کے بعد مرزا ابو سعید مرزا کے واقعات، تخت نشینی کی تفصیلات تاریخ میں محفوظ ہو چکی ہے۔ کیسے اس دور میں ایران حرب و ضرب، اقتدار کی رساکشی اور قتل و غارت کا میدان بن چکا تھا۔ مولانا جامی نے یہ تینوں دوار دیکھے تھے، مگر 9ویں صدی ہجری کے سیاسی حالات کی باغ دوڑ خوش قسمتی سے 873 ہجری میں ہرات کے تیموری سلطان حسین مرزا باقیرہ کے ہاتھوں میں آ گئی اور یوں 25 سالہ دور یعنی 873 ہجری سے لے کر 898 ہجری تک میں ماورا النہر اور خراسان میں امن و امان برقرار رہا۔ انہی 25 سالوں میں مولانا جامی نے اپنی شاہکار تصانیف تحریر فرمائی۔ 873 ہجری سے لے کر 898 ہجری تک کا دور جو مولانا جامی کے اواخر حیات کے سال ہے، میں مسلم دنیا میں امن و امان قائم رہا اور مولانا جامی کو ایک بہترین سیاسی ماحول میسر آیا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔